IMF نے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں سے متعلق کسی بھی طرح کی شرط عائد کرنے کی تردید کر دی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیس نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق قیاس سرائیوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان سے مذاکرات صرف معاشی پالیسی پر ہو رہے ہیں۔ IMF اور پاکستان کے درمیان کسی بھی معاہدے میں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان سے مذاکرات معاشی مسائل اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا محور میکرو اکنامک استحکام اور مالی استحکام لانا ہے۔ بات کریں گے سیاسی خبروں کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر بنتیال نے کہا کہ ریاست کا وجود ماہ کی طرح ہوتا ہے۔ ریاست کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ عدلیہ آئین کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ عدلیہ کے اس کی نوعیت دیکھ کر آگے بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو دور کریں۔ بلوچستان کو اس کی جائز ترقی نہ مل سکی۔ موجودہ صورتحال میں سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے۔ ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں۔ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے، ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں۔ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے، اور اس کے اوپر نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ لیکن اس سارے نفاذ میں، اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ادب ہو، قانون کا لحاظ ہو، عدالت کا احترام ہو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور واقعات پر GIT بنانے کا اعلان۔ بولے اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اب ایسا جواب دیں گے جو یاد رکھیں گے۔ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمان پارک میں موجود کچھ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پولیس گالیاں کھا کر عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ پولیس کی طرف پڑنے والا ہاتھ توڑ دیں گے۔ پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے، میں نے ان سب سے بات کی ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا، کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، وہ ہاتھ توڑیں گے۔ اب وہ چیز نہیں رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میں کہوں کہ نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے، آپ لوگ تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا، بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے، نہیں ان کو مارے، پولیٹیکل پارٹی ہے۔ لیکن اب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ صوفی بہت سارے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی آ گئیں، وہ موجود ہیں۔ آپ کل ایک تھریٹ لیٹر بھی آیا ہے، وہ کسی کے اور چکر میں آ کے وہاں پہ دہشت گردی بھی کریں گے لوگ، اللہ نہ کرے وہ، اس کے لیے بھی انتظام پولیس والے کر رہے ہیں سارا کچھ، لیکن پولیٹیکل پارٹی یہ والی ایکٹیویٹی نہیں کرتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے 27 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی کا بھی ذکر ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہفتے کو بھی کچھ مناسبات نہیں ہوئی، میں بھی غلطی کروں اور آپ بھی، پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ FIR سیل نہیں ہوتی، شاید آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں۔ FIR پبلک دستاویزات ہیں، وہ سیل نہیں ہو سکتی، پولیس سے تحقیقات کے لیے بلا لیتی ہے۔ فیصل چودھری نے استدعا کی کہ آپ اسلام آباد کی حد تک تمام مقدمات کی تفصیلات کا حکم دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں اپنی حدود کی حد تک نوٹس کر دیتا ہوں۔ عدالت عالیہ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے 27 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے سے متعلق کیس میں حکومتی وکلاء کو ہدایات لے کر آج ہی آگاہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ریمارکس میں کہا کہ حکومت بتائے کہ گھر کے باہر ان کے ساتھ کیا سیکیورٹی ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ عمران خان کے پاس آج کی تاریخ تک کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ آپ کی ٹی او آرز تو بن گئے تھے، میرے پاس کیس بطور سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے حکومت بتائے گھر کے باہر ان کے ساتھ کیا سیکیورٹی ہوتی ہے۔ انڈر ٹیکنگ دے اظہر صدیق نے کہا کہ پرسوں پولیس والوں نے عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں اسد عمر، راجہ خرم، علی نواز، مراد سعید، شہزاد وسیم اور زلفی بخاری کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اس بار تو پولیس نے آپ پر ڈکیتی کی دفعہ بھی لگا دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اے ٹی سی کے جج راجہ جواد کی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج راجہ جواد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 2 ہفتوں تک یہ بری ضمانتیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ شیلنگ سے بچا جائے۔ جج نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار تو پولیس نے آپ پر ڈکیتی کی دفعہ بھی لگا دی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے والے 5 رکنی فل بینچ کل اس درخواست پر بھی سماعت کرے گا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی کی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کے نوٹسز کو چیلنج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں توشہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 5 رکنی لاجر بینچ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 21 مارچ کو عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ آپ کو مزید بتائیں کہ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس جواد حسن، جسٹس شاہد کریم اور جسٹس شہرام سرور چودھری شامل ہیں۔ عمران خان نے توشہ کیس میں نااہلی کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ بھی پیش ہو جائیں نیب کا بشرا بی بی کو بلاوا۔ لاہور نیب نے توشہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے نیب نے 14 سوالات پوچھے ہیں۔ بشرا بی بی کو 21 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی پولیس نے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر حسان نیازی کو گرفتار کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے خرم مالک سے۔ خرم بتائیے گا حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا؟ جی بالکل ایسے ہی جی کہ اسلام آباد پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ایک شخص سے ناکہ لگایا ہوا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے حسان نیازی جوڈیشل کمپلیکس سے نکلی تو وہاں موجود اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا، اور اس وجہ سے جو عمران خان کے وکیل ہیں نئے بسوتا، انہوں نے جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ عمران خان شہری عدالت میں میرے ساتھ ہی باہر نکلے تھے، جبکہ ہم نے بتایا کہ پولیس کے ضمانت ہو چکی ہے، گرفتاری کی تھی، لیکن پھر بھی پولیس نے ان کو گرفتار کر دیا، اور ایس پی نوشیروان نے ان کو زبردستی پولیس کے ساتھ مل کے اٹھایا اور انہیں اپنے گاڑی میں بٹھا کے تھانہ رفتہ منتقل کر دیا گیا، اور اس کا حسان نیازی کی گرفتاری بھی کنفرم ہو چکی ہے، کنفرم گرفتار کر دیا گیا۔ اور یہاں آپ کو یہ بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں طور پر جلاؤ گراؤ کے پاکستان طریقہ کی کارکنوں پر کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ جاری ہے، 150 کارکنان کو گرفتار کر دیا گیا، اور اس طرح جو بات ہوئی کہ 19 کارکنان کو بولتا، 12 کارکنان کو چکول، 21 کارکنان کو شالیمار، 22 کارکنان بادشاہ تھانے میں، شہزاد تھانے میں 31، 12 کارکنان کو کراچی کمپنی تھانہ، اور اس طرح کونال اور قصبہ میں 12 کارکنان کو وہاں پہ۔ بہت شکریہ خرم مالک، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے داجل چیک پوسٹ بھکر پر فائرنگ کی۔ بھکر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور شراب کے نشے میں تھے۔ بھکر پولیس کے ترجمان
کہا کہ دجل چیک پوسٹ پر علیمین گنڈاپور کی گاڑی کو تیز رفتاری پر روکا گیا. گاڑی کے روکے جانے پر علیمین گنڈاپور کی پولیس سے تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی کے دوران علیمین گنڈاپور اور ساتھیوں نے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی اور چلے گئے. دجل چیک پوسٹ پر ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. FIR میں دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل ہیں. لاہور میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں. پولیس کی جانب سے رات گئے مرکزی رہنماؤں اور کارکنان کے گھر چھاپے مارے گئے. نبیل نقوی کی رپورٹ دیکھیے. مینار پاکستان پر جلسے کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں سمیت مقامی رہنما اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے. کچھ کو گرفتار کر لیا گیا تو کوئی گھر پر موجود نہ ملا. سابق وفاقی وزیر اور مرکزی رہنما تحریک انصاف شفقت محمود کے گھر پولیس نے رات کو ریڈ کی مگر گرفتار نہ کر سکی. مسرت جمشید چیمہ کے گھر پولیس نے چھاپا مارا تو گھر پر نہ ملنے کے باعث ان کے ڈرائیور اور ملازمین کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے. علی نوید بھٹی، ملک عثمان حمزہ، میاں سلمان شعیب سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے گھر چھاپے اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی مختلف مواقعوں پر گرفتار کیے جانے والے پارٹی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جلاؤ گھیراؤ کرنے والے 198 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مزید گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں چھاپے مار رہی ہے. جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ملزمان کی کیمروں کی مدد سے شناخت کا عمل بھی جاری ہے. مظاہروں میں شامل شرپسندوں کے پتھراؤ جلاؤ گھیراؤ سے پولیس کے 58 افسران اور جوان زخمی ہوئے. جلاؤ گھیراؤ میں پولیس کی 4 گاڑیاں جل گئیں، 9 توڑ دی گئیں، 25 موٹر سائیکل جلائے گئے. پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تمام شرپسند عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. خرم مالک اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے. خرم جی بالکل جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو مقدمات ان پہ اسلام آباد میں درج کیے گئے ہیں اس وجہ سے تفصیلات طلب کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس کی آج سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی ہے. عمران خان کے وکلا کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو مقدمات عمران خان کے خلاف وفاقی دارالحکومت میں درج کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات ہمیں فراہم کی جائیں، کیونکہ پولیس جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نیا پرچہ درج کر رہی ہے، اور جبکہ ہمیں یہ بھی کبھی یقین ہے کہ کچھ مقدمات جو درج کر کے رکھے گئے ان کو سامنے بھی نہیں لایا جا رہا. تو ان تمام مقدمات کا ہمیں ریکارڈ چاہیے تاکہ ہم اس کے حوالے سے قانونی طریقہ کار اپنا سکیں، جس پر چیف جسٹس نے آج اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے وفاق کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے اور 27 مارچ تک نوٹسز جاری کیے گئے کہ ان تمام مقدمات کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. اسی طرح آپ کو یہ بتائیں کہ آج جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے ایک کیس تھا جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 7-8 بھی لگی ہوئی تھی اس مقدمے میں، تو آج اس کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی ہے. اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے جن میں بہت شکریہ خرم، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں وقت ہوئے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد بات کریں گے بڑھتے ہوئے آٹے کے بحران کے بارے میں. سرکاری آٹے کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاج. مشتعل شہریوں نے مدنی چوک بلاک کر دی ہے. میٹرو بس بھی بند کر دی گئی. 10 کلو کا تھیلا 648 سے 1150 روپے کا ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے عبدالرحیم شاہد سے. رحیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملتان میں جو ہے غریب عوام سستے آٹے کی حصول کے بھی جو ہے زیر و خوار ہونے پر مجبور ہو چکی ہے. آٹے کی قیمتوں میں جو ہے اضافے کے بعد جو ہے 648 روپے کا جو 10 کلو کا تھیلا تھا وہ اب 1148 میں فروخت ہونے لگا، جس پر جو ہے ملتان کے شہری جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے. مدنی چوک کو جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہے میٹرو کو جو ہے بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے میٹرو جو بس سروس ہے اس کو مختلف مقامات پر جو ہے وہ روک دیا گیا. تاہم اس وقت جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ مظاہرین سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، لیکن مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک جو ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا جو فیصلہ ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا اس وقت تک جو ہے ان کا احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری رہے گا. اس احتجاج میں خواتین مرد کے علاوہ جو ہے بچوں کی بھی جو ہے وہ کثیر تعداد ہے اور حکومت کے خلاف جو ہے شدید قسم کی جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. جی عبدالرحیم شاہد آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.
صادق آباد میں سستے آٹے کے حصول کے لیے خاتون کی حالت غیر ہوگی. حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان پیکج میں فری آٹے کے پوائنٹس پر رش. متاثرہ خاتون کو پولیس جوان نے ریسکیو کیا. فری آٹے کے سٹالز پر بد انتظامی کے واقعات معمول بن چکے ہیں. ادھر پاک پتن میں لگائے گئے فری آٹا پوائنٹ پر بد نظمی. فری آٹے کے حصول کے لیے آئے شخص پر پولیس نے تشدد کیا جس کے باعث شہری کی حالت غیر ہو گئی. بے ہوش ہونے والے شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. قصور میں لاکھوں کی آبادی کے لیے چند ایک آٹا سیل پوائنٹس وبال جان بن گئے ہیں. مٹھی بھر آٹے کے لیے ہزاروں امیدوار. بد نظمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. 10 کلو آٹے کے تھیلے کا حصول شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا. قصور سے چودھری وسیم کی رپورٹ دیکھیے. قصور میں ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث قصور کی 7 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے بنائے گئے چند ایک سیل پوائنٹس پر مستحق افراد کے لیے آٹے کے حصول پر بد نظمی معمول بننے لگی ہے. ریلوے اسٹیشن قصور پر مفت آٹا پوائنٹ پر انسانیت کی تذلیل کی جانے لگی. بوڑھی اور معذور خواتین روتی رہیں. کہتی ہیں 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے سارا دن قطاروں میں لگ کر ذلیل ہونا پڑتا ہے. سانو آٹا نہیں ملیا سی لینا تے لگے ہوئے آٹا سانو پھر بھی نہیں ملتا پیا. شہر میں سیل پوائنٹس پر پٹواری اور ان کا عملہ تعینات تو ہے مگر مفت آٹا پوائنٹس پر شدید بد نظمی کی وجہ عملے کی تعداد کا کم ہونا ہے. ریلوے اسٹیشنز کے آٹا سیل پوائنٹس پر اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق نے دورہ کیا. انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا کل جو ہے وہ ہمارے 19 پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے ٹرکنگ پوائنٹس فنکشنل ہو جائیں گے اور ساتھ ہمارے یوٹیلٹی سٹور جو ہے وہ فنکشنل ہو جائیں گے. پوری تحصیل کے اندر ہمارے 19 ٹرکنگ پوائنٹس ہیں جس میں ہمارا کوٹ رادا کچن سے لے کر اور ہمارا اینڈ جو ہمارا گنڈا سنگھ بارڈر تک بھی ہمارے پوائنٹ سارے کورڈ ہیں. سینکڑوں بوڑھی خواتین رش کے باعث تھک کر زمین پر ہی گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں. قصور کی عوام کا مطالبہ ہے کہ مفت آٹے کے تھیلے کی فراہمی کو باعزت اور شفاف بنایا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، بیورو چیف، سچ نیوز قصور.